ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے سپر، جاگیں تو محترم ہیں، جو سوئیں تو معتبر۔ عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر۔ جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ قرآن اور نہج البلاغہ سے لہجے کی روشنی لے کر جب کوئی انسان عرش منبر پہ آ کے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے تو عقیدتوں کے لغت میں اسے خطیب کہا جاتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو روشنی دینے والے خطیب جناب مولانا سید مظفر رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ آپ نعرہ صلوات سے ان کا مخاطب۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الملقب بطہ ویاسین المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اتبع الحق اہواہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن صلوات بر محمد۔ بزرگان محترم، برادران ملت، عزاداران شہیدان کربلا، یہ رات غم شہ میں گزر جائے تو اچھا۔ نیار بھائی دیکھیں گے بات کو مربوط کرنے کے لیے صرف ایک شعر کے ذریعے سے، یہ رات غم شہ میں گزر جائے تو اچھا، ہم صبح کے سورج پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم صبح کے سورج پہ بھروسہ ہے۔ عزیزان محترم، آپ شب بیداری کرنے کے لیے غم امام حسین میں آنسو بہانے کے لیے، غم امام حسین میں نوح و ماتم کرنے کے لیے اس فرش عزا پر اس رات کے پچھلے پہر آئے ہیں۔
آپ اسے مجلس عزا کہہ رہے ہیں، آپ اسے فرش عزائے حسین سمجھ رہے ہیں، اور ہم اسے کعبہ عشق و مودت میں نماز شب سمجھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حقیقت ہے یہ، جہاں کہیں فرش عزا بچتی ہے، عزا خانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ساری دنیا فقط اتنا سمجھتی ہے کہ یہ عزا خانے کے دروازے کھلے ہیں، مگر میرے عزیزو، یہ فرش عزا اور یہ عزا خانوں کا دروازہ صرف عزا خانوں کا دروازہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہ جسے آپ عزا خانے کا دروازہ سمجھ رہے ہیں، ہم اسے حیات کا دروازہ سمجھ رہے ہیں۔ جسے آپ عزا خانے کا دروازہ سمجھ رہے ہیں، اسے ہم رزق کا دروازہ سمجھ رہے ہیں، اسے ہم طہارتوں کا دروازہ سمجھ رہے ہیں، اسے ہم فصاحت و بلاغت کا دروازہ سمجھ رہے ہیں، اسے ہم سخاوت کا دروازہ سمجھ رہے ہیں، اور جسے آپ عزا خانے کا دروازہ سمجھ رہے ہیں، اسے ہم جنت کا دروازہ سمجھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ گرامی قدر، یہ فقط عزا خانے نہیں ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کسی مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت، ہر مسلک آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی تو ایک امتیازی شان ہے میرے مولا حسین ابن علی کی، کہ جو کسی خاص مسلک کا ہو کر کے نہیں رہا، بلکہ حسین ابن علی کائنات انسانیت کے دلوں پر سکہ رائج الوقت کی طرح چل رہا ہے۔ یہ وہ حسین ابن علی ہے عزیزان محترم، جس کے تعارف کے لیے، اور میں حسین ابن علی کا تعارف کراؤں نہیں، جس حسین ابن علی کا تعارف مسجد نبوی سے منبر رسول سے کرایا گیا ہو، جس حسین کا تعارف رسول کرائے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم حسین ابن علی کا تعارف کرانے کے لیے یہ فرش عزا بچھاتے ہیں، یہ شب بیداریاں کرتے ہیں، یہ نوحہ و ماتم کرتے ہیں، یہ جلوس عزا نکالتے ہیں۔ نہیں، اگر ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال اگر آ جائے تو اسے نکال کر ہٹا دیجئے گا۔ ہماری زبان کہاں کہ جس کے ذریعے سے ہم حسین ابن علی کا تعارف کرائیں؟ نہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ 2 مہینہ 8 دن مسلسل نام حسین پر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، تو پھر یہ ذکر حسین کر کے کیا آپ حسین کا تعارف نہیں کرا رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں، میں حسین کا تعارف نہیں کرا رہا ہوں، بلکہ میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ میں حسین کو نہیں پہچانوا رہا ہوں، میں خود کو پہچانوا رہا ہوں۔ میں حسین کی زندگی کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا اعلان کر رہا ہوں ذکر حسین کے ذریعے سے۔ ورنہ حسین جن کے لیے پیغمبر اسلام، اور وہ پیغمبر اسلام جسے قدرت نے کبھی طٰہٰ کہہ کر کے خطاب کیا ہو،
وہ پیغمبر اسلام جسے قدرت نے کبھی مزمل کہہ کر کے خطاب کیا ہو، وہ پیغمبر اسلام جسے قدرت نے کبھی مدثر کہہ کر کے خطاب کیا ہو، جو سردار انبیاء ہو، جو سید الانبیاء ہو، جو طٰہٰ ہو، جو یاسین ہو، جو بشیر ہو، جو نذیر ہو، جو عقل اول ہو، جو عشق اول ہو، جو لوح اول ہو، جو سب کچھ ہے، وہ رسول اپنے حسین کا تعارف کرا رہا ہے کہ ھذا حسین فعارفہ ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ تو جس حسین کا تعارف رہے، ہم تو صرف ان کا ذکر اس لیے کیا کرتے ہیں تاکہ ہمارا تعارف ہو جائے، دنیا یہ پہچان لے کہ ہاں یہ حسین والے ہیں۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان محترم، میں آپ کے اور انجمن ہائے امام حسین کے درمیان میں بہت زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے، میں آپ کے مزاج سے خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ صرف اور صرف بیرونی انجمنوں کے نوحوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، مجھے اس بات کا بھرپور یقین ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا ہوں عزیزان محترم، بس اسی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے صرف 2-3 باتیں عرض کر کے اور آپ کی زحمت کو ختم کرنا۔ ایک بار مل جل کر کے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، جس حسین کا تعارف پیغمبر اسلام نے کرایا ہو، اور وہ بھی کس انداز سے کرایا ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے عزیزان محترم، مگر اس واقعے سے جو نتیجہ آپ کے اذہان عالیہ تک مجھے پہنچانا ہے، وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا نہیں، اکثر علماء کرام سے آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا، کوئی نیا واقعہ میں نہیں پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور مسجد نبوی پیغمبر اسلام کے چاہنے والوں اور ان کے اصحاب سے چھلک رہی ہے۔ اسی اثنا میں پیغمبر کی نگاہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آنے والا وہ بچہ جسے حسین کہا جاتا ہے، ابا کے دامن میں پیر الجھا۔ اور یہ تو میں آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ابا کے دامن میں پیر الجھا اور امام حسین گرے، ورنہ امامت اس عظیم منصب کا نام ہے جو کبھی گرا نہیں کرتی۔ یہ تو مصلحت تھی کہ جس مصلحت کے تحت پیغمبر اسلام کو امام حسین کا تعارف کرانا تھا، لہذا اس مصلحت کے تحت ابا کے دامن میں امام حسین کا پیر الجھا اور امام حسین فرش زمین مسجد پر تشریف لائے۔ ادھر پیغمبر اسلام نے منبر سے دیکھا کہ آنے والا وہ بچہ ہمارا نواسا جس کے ابا کے دامن میں الجھ گیا، اور وہ بچہ زمین پر آیا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنے خطبے کو منقطع کیا، واقعہ سنے ہوئے ہیں آپ، خطبے کو منقطع کیا۔ منقطع کرنے کے بعد اصحاب کے درمیان میں راستہ بنایا۔ راستہ بنانے کے بعد امام حسین تک آئے، آنے کے بعد گود میں اٹھایا، گود میں اٹھانے کے بعد لے کر گئے، منبر پر گئے، اور اب جو منبر پر گئے تو حسین کو ویسے ہی لے کر کے گئے جیسے غدیر میں کل مولا علی کو بلند کیا تھا، بالکل وہی انداز۔ اور اب لے کر جو گئے ہیں تو اب خطبے کا انداز بدلا ہوا تھا پیغمبر اسلام کا، اس لیے کہ اب تک حلال اور حرام کی تعلیم دی جا رہی تھی، اب تک اچھائی اور برائی کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی تھی، اب تک شریعت کے احکام پہنچائے جا رہے تھے، لیکن اب جو پیغمبر اسلام امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر منبر پر آئے تو اب حلال و حرام کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ خطبے کو روک کر پیغمبر اسلام نے فرمایا ھذا حسین فعارفہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لے دنیا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ آپ کا 1000 سے کہیں زیادہ مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہوگا، لیکن ایک بات مجھے یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ
یہ مسجد نبوی ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، جہاں سب کے سب پیغمبر اسلام کے چاہنے والے اور اصحاب ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع جو مسجد میں ہے، یہ سارا مجمع پیغمبر اسلام کے اصحاب کا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کسی صحابی سے یہ کہہ دیتے کہ بھائی ذرا ہمارا وہ بچہ گر گیا ہے، ہمارا چھوٹا نواسا گر گیا ہے، اسے اٹھا لو، تو شاید کسی صحابی میں اتنی جرات تو نہیں تھی کہ وہ انکار کر دیتا اس بچے کو اٹھانے سے، ہے کہ نہیں یہ بات؟ لیکن ہمارا لاکھوں سلام ہو اس پیغمبر اسلام کے اوپر جن کی دوربین نگاہوں نے مستقبل کے مورخین کے قلموں کو دیکھا، اور پیغمبر نے یہ آواز دی، ہاں یہ بات میرے لیے بہت مناسب تھی کہ میں کسی بھی چاہنے والے کو، کسی بھی صحابی کو کہہ دیتا تو وہ بچے کو اٹھانے سے انکار نہیں کرتا، مگر کل کا مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا کہ جب امامت کے قدموں میں لغزش ہوئی تو صحابیت نے بڑھ کر سہارا دیا تھا۔ رسول کیسے گوارا کر لے کہ امامت کے قدموں میں لغزش ہو تو صحابیت بڑھ کر سہارا دے؟ نہیں، جب امامت کے قدموں میں لغزش ہوگی رس کر سہارا دے گی، جب رسالت کو ضرورت ہوگی امامت قربانی دیا کرے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ یہ وہ حسین ہیں عزیزان محترم، بڑی عجیب عجیب منزلیں ہیں جب سماج میں، جب دنیا میں انسان جاتا ہے تو بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اب میں کن کن باتوں کی طرف، جبکہ میں نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے کہ میں بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن بہرحال دو تین باتیں صرف اس سلسلے کی، اور وہ بات صرف یہ ہے کہ جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو دنیا ہم پر ہنستی ہے۔ دیکھیے یہ مردے سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جب ہم نے ماتم کرنا شروع کیا تو کہا دیکھیے یہ زندہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے یہ تو طے کر لو بیٹھ کر کے کہ یہ افراد زندہ ہیں کہ مردہ ہیں، پہلے آپس میں طے کر لو پھر مجھ سے بات کرنا، ہے کہ نہیں یہ بات؟ پہلے آپس میں مل کر کے یہ بات طے کر لیا جائے کہ یہ زندہ ہے کہ یہ مردہ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں، دیکھیے یہ مردے کو بلا رہے ہیں، اور جب ہم نے ماتم کرنا شروع کیا تو کہا یہ دیکھیے یہ زندہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ ابھی انہیں خود ہی یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ پہلے یہ تو طے کر لو نا، پہلے ایک بات پر متفق ہو جاؤ کہ ہاں یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، پھر اس کے بعد مجھ سے سوال اور جواب ہوگا، پھر اس کے بعد جواب دیا جائے گا کہ ہاں یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اور میں کیا سمجھتا ہوں، میں انہیں زندہ سمجھتا ہوں یا مردہ سمجھتا ہوں عزیزان محترم۔ اور میری سمجھ کا کیا، قرآن جسے جو سمجھے، اگر میں وہ نہ سمجھوں تو میں قصوروار ہو جاؤں گا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو راہ خدا میں مر جائے انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا، وہ بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون۔ بس عزیزان محترم ہم بھی انہیں زندہ سمجھتے ہیں، اور جب زندہ سمجھتے ہیں تو زندہ سمجھنے کے لیے اس کی کچھ علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ جو زندہ ہوتا ہے اس سے ملاقات بھی کیا جاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے اس سے ملاقات کے لیے جایا جاتا ہے، اسے سلام کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی کی علامت ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے اسے سلام بھی کیا جاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے اسے ملاقات کے لیے جایا بھی جاتا ہے۔ اب دنیا سمجھی کہ ہم ہر سال کربلائے معلیٰ کیوں جایا کرتے ہیں، ہم انہیں زندہ سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم ہر نماز کے بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کیوں کہا کرتے ہیں، یہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنا بتا رہا ہے کہ ہم انہیں زندہ سمجھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، کہ نہیں؟ ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں۔ ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں، جبھی تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں۔
ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں، جبھی تو کربلا معلیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بھائی جو زندہ نہیں سمجھتے وہ ملاقات کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ سلام کرنا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اب دنیا خود فیصلہ کرے کہ تم انہیں زندہ سمجھتے ہو یا مردہ سمجھتے ہو۔ ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں کہ مردہ سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے عزیزان محترم، اور یہ شب بیداری بس مصائب تک پہنچنے کے لیے یہ شب بیداری الحمدللہ عظیم آباد کی سرزمین پر یہ دوسرا دور ہے جو شب بیداری کی شکل میں آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ مگر اس شب بیداری کی حقیقت کو عزیزان محترم سمجھ لیجئے، تاریخ میں کئی شبیں ایسی گزری ہیں، تاریخ میں کئی شبیں ایسی گزری ہیں جس میں شب بیداریاں ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس پر کافی اچھی روشنی ہمارے نیئر بھائی نے وہاں کی مجلس میں ڈالا ہے، لیکن بہرحال ایک معمولی سے طالب علم کی حیثیت سے جو بات میں نے سمجھا ہے شب بیداری کے حوالے سے عزیزان محترم، تاریخ میں بہت سی راتیں گزری جب شب بیداریاں ہوئی ہیں، شبیں تو بہت گزری ہیں، ایک شب ہجرت بھی ہے، مگر اس شب میں شب بیداری نہیں ہوئی ہے، اس شب میں نیند آئی ہے، اس شب میں سونے والا جو ہر دن شب بیداری کیا کرتا تھا اس شب میں وہ سویا ہے نا؟ اس شب میں روزانہ کی شب بیداری کرنے والا شب ہجرت سو رہا ہے، یہ بھی ایک فضیلت کا ایک الگ گوشہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تاریخ میں اور جن لوگوں نے اس شب بیداری کے اوپر جو فتوے آج کل لگ رہے ہیں عزیزان محترم، بھئی دو تین ہی تو جملے ہیں بدعت کا یا حرام کا، تو یہ شب بیداری کے اوپر بھی یہاں کی شب بیداری نہیں، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں ہو رہی ہے، تو جہاں کہیں شب بیداری کا لفظ دیکھا، مگر کیا کیا جائے عزیزان محترم، اگر یہ صحابہ کی سیرت نہ ہوتی تو میں کبھی شب بیداری نہ کرتا۔ اور آئیے اب تاریخ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس لیے کہ ہمارا یہ دنیا جان لے، ہمارا کوئی بھی عمل نماز سے لے کر کے اور عزاداری تک کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو سیرت رسول، سنت رسول اور سنت صحابہ کے خلاف ہو۔ آپ مجھے کوئی ایک عمل ایسا دکھا دیجئے، چاہے گریہ ہو، چاہے ماتم ہو، چاہے سینہ زنی ہو، چاہے نوحہ پڑھنا ہو، کوئی ایک عمل ایسا دکھا دے آپ مجھے کہ جو سیرت صحابہ کے خلاف ہو یا سیرت رسول کے خلاف ہو۔ اب اتنی پوری تاریخ تو اس وقت پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے کہ میں ساری تاریخ آپ کے حوالے کر دوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ تاریخیں پیش کی جائیں گی، لیکن میں آپ کو، اگرچہ آپ اس وقت رات کے 11:30 بجے اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر میں آپ کے تخیلات کو آج سے 1426 سال پہلے کی تاریخ میں لے جانا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم۔ 1426 برس پہلے، 1426 سال پہلے، بھائی سن 7 ہجری میں جنگ خیبر، تو 1426 ہی تو ہوا، سن 7 ہجری میں جنگ خیبر، بہت مشہور جنگ اسلام کی، اور جس اسلام کی اس جنگ کو مسلمانوں نے اپنی ساری کتابوں میں جگہ دی ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ جب اب وہ جنگ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ اتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے جتنی مرتبہ میں نے پڑھا بھی نہیں۔ تو آپ اسے بہتر جانتے ہیں، بس اس کے جلدی جلدی 2-3 ٹکڑے خالی۔ جب 39 دن تک علم اسلام لے کر لوگ جاتے رہے، 39 دنوں تک، اور نہ خیبر کی کیل ہلی، دروازہ تو بہت بڑا تھا، تب پیغمبر نے کیا کیا؟
पैगंबर ने कहा लो तेन्ना रायता गदन गदन लो तेन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। पैगंबर ने फरमाया कल मैं अलमगा, ये कल का कहना बता रहा है कि ये बात रात की है, भाई कल सुबह आने तो दो। लौते अन्ना रायता गदन, कल मैं अलम उसको दूंगा। अरे किसको दीजिएगा? कहा अलम का पंजा नहीं देखा है? ये अलम में जो पंजे हैं, ये 5 सिफतें हमारे पास है। लौते अन्ना रायता गदन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु होगा, जो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखने वाला होगा, अल्लाह और रसूल उसके दोस्त रखने वाले होंगे, गैर फर्रार होगा। है ना, ये 5 सिफतें उनके लिए पैगंबर ने बयान की है, हम और आप नहीं बयान कर रहे हैं, किसी ऐसी वैसी किताब का हवाला नहीं। अजीजाने मोहतरम, पैगंबर ने फरमाया है कि जिनके अंदर ये 5 सिफतें पाई जाएंगी वो कल अलम लेकर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 39 दिनों तक अलम इस्लाम लेकर जाने वाले वो थे कि जिनके अंदर इन 5 सिफतों में कोई एक सिफत भी नहीं पाई जा रही थी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। रजुलन, पैगंबर ने भी अजीब बात कही है। पहली सिफत जो बयान की वो ये कि रजुल होगा। वो भाई अरबी में, जो हजरात अरबी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो किसी भी लुगत को उठाकर आप देख लीजिएगा, रजुल के माने मर्द के होते हैं। पैगंबर ने फरमाया रजुल के माने मर्द के होते हैं। और 39 दिन तक अलम जाता रहा और पैगंबर ने कहा कल मैं अलम उसको दूंगा कि जो मर्द होगा। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे और वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। तो इससे जहां और सारी बातें साबित हो गई, पैगंबर इस्लाम के इस एक जुमले ने कितनी बातों को वाज़े कर दिया। न वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखने वाले थे, न अल्लाह और रसूल उन्हें दोस्त रख रहे थे। अब जो अलम लेकर कल जाएगा, मगर पैगंबर के ये कहने के बावजूद आलम ये है, तारीख शाहिद है अजीजाने मोहतरम इस बात पर, यह कोई जाकिरी का जुमला नहीं है, तारीख इस बात पर शाहिद है कि सारे सहाबा ने शब बेदारी की है। जब पैगंबर ने यह फरमाया कल मैं अलम उसको दूंगा, तो अब एक हैजान बरपा है और रातों की नींद तो उचट ही चुकी है, शब बेदारी हो रही है अलम के इंतजार में। कि कल अलम लेना है कल मुझे, लिहाजा ऐसा ना हो कि कल हम सोए के सोए रह जाएं और पैगंबर किसी और को अलम दे दे, है ना। बस इसी फिक्र में लोग सोए नहीं, शब बेदारी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह शब बेदारी, अलम के इंतजार में शब बेदारी करना, यह सुन्नते सहाबा है, यह बिदअत नहीं है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, है कि नहीं। अलम के इंतजार में, भाई सहाबा तो अलम के इंतजार में शब बेदारी करे, हम अगर अलमदार के इंतजार में शब बेदारी करे तो दुनिया बिदअत का फतवा लगा रही है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, है कि नहीं। यह शब बेदारी अज़ीज़ाने मोहतरम, और दुनिया यह कहती है कि या अली नहीं कहना चाहिए, जैसा कि आप लोग या अली मदद कहना अज़ीज़ाने मोहतरम, ये भी तो पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। पैगंबर, अब वो सारा वाक़या, अली वहाँ मौजूद नहीं थे, आशोब चश्मे मुब्तला थे, पैगंबर ने या अली कहा, मौलाए कायनात आए। एक एतराज़
اور وہ اعتراض صرف یہ ہے کہ بھائی یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، آپ تو الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بھئی یہی تو معنی ہے تمام مسلمانوں کی کہ یہاں یہی معنی لیا جاتا ہے، پالنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ ابھی ابھی آپ مصلی پر تھے، یہی جملہ کہہ رہے تھے کہ پالنے والے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور ادھر مصلی کو لپیٹا، ذرا سی ٹھوکر لگی، یا علی مدد کہا۔ یہ دوہرا عمل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مصلی پر جب تک تھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مصلی سے ہٹے، ذرا سی ٹھوکر لگی، ذرا سا فوراً منہ سے یا علی مدد نکل گیا۔ میں نے کہا عزیزان محترم، میں نے پہلے ہی آپ سے یہ کہہ دیا ہے، میرا کوئی عمل سیرت رسول کے خلاف نہیں ہوا کرتا ہے۔ کہا یہ بات آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میں نے کہا یہ بتائیے کہ خیبر کے دن، جس دن پیغمبر نے مولائے کائنات کو طلب کیا تھا علم دینے کے لیے، اس دن پیغمبر اسلام نے صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، پیغمبر نے نماز؟ میں نے کہا ہاں نماز پڑھی۔ کہا اچھا تو صبح کی نماز میں پیغمبر اسلام نے سورہ حمد کی تلاوت کی کہ نہیں تلاوت کی؟ کہا سورہ حمد کی تلاوت کے بغیر نماز جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا جب سورہ حمد کی تلاوت کی تو کیا سورہ حمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا کہ نہیں کہا؟ کہا کہ کہا۔ تو میں نے کہا جب وہ انہوں نے کہا، پیغمبر اس روز مشکل میں تھے کہ نہیں؟ کہا مشکل میں بھی تھے۔ تو مشکل میں تھے، ادھر مصلی سے ہٹے اور فوراً یا علی مدد کہا، علی کو مدد کے لیے بلایا؟ نہیں عزیزان محترم، یہ علی کو مدد کے لیے نہیں بلا رہے تھے، بلکہ پیغمبر اسلام دنیا کے مسلمانوں کو ایک فیصلہ دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو مشکلیں آتی رہیں گی، مشکلیں آتی رہیں گی، اور مشکل کے حل کرانے والے کو اللہ کہا جاتا ہے، مشکل کے حل کرنے والے کو علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پر دے محمد اور آل محمد پر۔ مشکل کے حل کرنے والے کو خالق کائنات کہا جاتا ہے، اور مشکل کے حل کرنے والے کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے نا؟ تو یہ ہے عزیزان محترم فلسفہ۔ تو تاریخ کی ایک شب بیداری خیبر میں آپ نے دیکھا، لیکن بڑا عجیب منظر ہے ارباب اعضاء، جب تاریخ نے کروٹیں بدلی، اور کروٹ بدلنے کے بعد یہ شب بیداری ہم جس شب کی یاد میں مناتے ہیں ارباب اعضاء، آپ جانتے ہیں وہ رات کوئی اور رات نہیں ہے۔ یوں تو جب سے حسین مدینے سے چلے ہیں، ہر رات مصائب و آلام سے بھری ہوئی رات تھی، مگر جب 2 محرم کو سرزمین کربلا پر حسین آئے ہیں، اور اب راتوں پر راتیں گزر رہی ہیں، ہر رات اپنی جگہ ایک مکمل مصائب لیے ہوئے، لیکن ارباب اعضاء ان تمام راتوں میں جو کیفیت اور جو منظر شب عاشور کا تھا وہ کوئی اور رات نہیں تھی۔ یہ شب بیداری ہم اسی شب کی یاد میں منا رہے۔ شب بیداری وہ شب عاشور تھی، اور ایک اور شب ہے جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ شب عاشور میں بھی شب بیداریاں ہوئی ہے اور شام غریبہ میں بھی شب بیداری ہوئی ہے، مگر ارباب اعضاء فرق صرف اتنا ہے کہ شب عاشور جو شب بیداری ہوئی تو آج عباس و علی اکبر زندہ تھے، مگر شام غریبہ میں جو شب بیداری ہوئی اپنا علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، نہ حسین ہے، بس چند بیویاں ہیں۔ ارے جلی ہوئی
سناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہائے وہ زینب کیا کرے. ارے کبھی ام لیلا کے پاس بیٹھ، رات کے سناٹے میں کبھی ثانیہ زہرا جناب زینب ام لیلا کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، کبھی ام فروہ کے پاس آ کر بیٹھتی ہے، اور کبھی سید سجاد کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی ہے. میرے لال ارے اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو. ارے اسی اثنا میں ارے ایک مرتبہ جناب زینب نے جو بچوں کو دیکھنا شروع کیا، سکینہ نظر نہیں آئی. ایک شب داری شب عاشور، ایک شب داری شام غریبہ کی شب داری تھی ارباب عزا. دو منظر کربلا کا خدا کی قسم بھلانے کے قابل نہیں. یوں تو کربلا کا ہر لمحہ ایک دردناک مصائب ہے، لیکن کربلا کا دو منظر خدا کی قسم کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے. ایک منظر تو وہ ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں، حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے گیا ہے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے، اور یزید نے شمر سے پوچھا ہے، شمر یہ بتا دے کہ تو نے کربلا کے سارے مناظر کو دیکھا، یہ بتا دے کہ تو نے حسین کو سب سے زیادہ پریشان حال کس موقع پر دیکھا ہے. تو ایک مرتبہ شمر نے کہا واللہ میں نے حسین کو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچی کی یعنی نکالتے ہوئے دیکھا، مگر حسین پریشان نہیں تھے. واللہ میں نے قاسم کا لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہوئے دیکھا، مگر حسین پریشان نہیں تھے. میں نے کربلا کے ایک ایک منظر کو دیکھا، لیکن حسین پریشان نہیں تھے. ہاں ایک منظر وہ تھا جب حسین اس قدر پریشان تھے. کہا جلد بتا وہ کون سا منظر تھا. کہا وہ منظر وہ تھا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے کے قریب کھڑے تھے اور 46 بچے ایک مرتبہ خیمے کے پردہ اٹھا کر باہر نکلے اور حسین کا دامن تھام کر کہہ رہے تھے میرے آقا یہ مجھے اتنا بتا دو مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہو. ارے اس وقت وہ منظر تھا جب حسین کبھی آسمان دیکھتے تھے، کبھی ان بچوں کے چہرے کو دیکھتے تھے. اے میرے مالک مجھے اتنا بتا دے میں ان بچوں کو کیا جواب دوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. حاضر دارو ایک منظر وہ تھا کہ جب کربلا میں حسین رخصت آخر کے لیے اپنی بہن کے پاس آئے تھے، اور ایک منظر وہ ہے جب ایک بہن اپنے بھائی سے رخصت آخر کے لیے پھر کربلا آ رہی ہے. عزادارو چیلم ختم ہو گیا، لیکن روز 40 قید شام سے چھوٹ کر یہی وہ بہن ہے جو اپنے ماجائے سے ملنے کے لیے کربلا آ رہی ہے. مگر عجب انداز ہے، روایت تو نہیں کہتی مگر میرا دل کہتا ہے کہ زینب ارے ایک بی بی کے پیچھے چھپتی جاتی ہوگی. ارے کئی بھیا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا زینب تم شام سے رہا ہو کر آئی، میری امانت کیا ہو گئی؟ ہائے یہ زینب کیا جواب دے گی؟ اے بھیا زینب تیری امانت شام کے قید خانے میں سلا کر آئی ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ.